اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی جو محافل گزر چکی ان کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو ترجمے کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا تھا، تو ہم 5ویں پارے پہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم سے پہنچ چکے ہیں۔ تو آئیے ہم آج سورہ النساء کی آیت نمبر 77 سے 82 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر جو احکامات ہیں ان کو مختصراً آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی بہتر سنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین، کیا نہیں آپ نے دیکھا، یہ الف جو ہے یہ استفہامیہ ہے، یعنی یہ انٹیروگیٹو ہے، سوالیہ جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نہیں آپ نے دیکھا الی الذین، ان لوگوں کی طرف، کون لوگ ہیں، قیل لہم، جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ ہاتھوں کو روکنے کا مطلب یہاں پہ کیا ہے، یہ نہیں کہ ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے کر لو، نہیں، مطلب یہ ہے کہ تم لڑائی جھگڑا نہ کرو، یعنی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے یا پھر کفر و شرک کی جنگ ہے تو پھر ابھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ جو منافق ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جھگڑا نہ کرو، جو منافق ہیں ان کو۔ تو اگلی ان کی خوبی یہ ہے کہ ہے تو وہ منافق ہیں لیکن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، یعنی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی منافق ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ لڑائی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ ابھی لڑائی فرض نہیں ہوئی، ابھی جنگ فرض نہیں ہوئی، ابھی تمہارے اوپر جہاد جو ہے وہ فرض نہیں ہوا، یہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کی آیات ہے۔ تو یہ آیت جو ہے وہ جہاد فرض ہونے سے پہلے کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم ابھی جہاد نہ کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب ان پر جہاد فرض ہو گیا، ٹھیک، جب جہاد ہم نے فرض کر دیا، اذا فریقا منہم یخشون الناس، تو اس وقت ایک گروہ جو لوگوں سے ڈرتا تھا، کخشیۃ اللہ، جیسے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے ڈرنے کی طرح، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے ویسے وہ لوگوں سے ڈرتے تھے۔ او اشد خشیہ، یا پھر اس سے بھی زیادہ، یعنی لوگوں سے ڈرنے سے بھی زیادہ وہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ڈرتے تھے لوگوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے تھے، وہ اس قدر لوگوں کا خوف تھا ان کے دل میں۔ وقالو، انہوں نے کہا ربنا لما کتبت علینا القتال، وہ کہنے لگے اے اللہ ہم پر تو نے قتال کو کیوں فرض کر دیا، ہم پر جہاد کو کیوں فرض کر دیا تو نے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ہمیں کوئی تھوڑی سی مہلت دے دیتا، ہمیں کوئی تھوڑا عرصہ کوئی ہمیں ریلیکسیشن دے دیتا، ہم یکدم ہی جہاد ہم پر فرض کر دیا۔ پہلے کہہ رہے تھے، پہلے کیا کہہ رہے تھے، پہلے لڑ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو روکا، کفوا ایدیکم، اللہ تعالیٰ نے ہاتھوں کو روکا کہ باز آ جاؤ، نہ لڑائی کرو، نہ جہاد کرو۔ جب اللہ نے فرض کر دیا تو پھر کہتے ہیں کہ کیوں فرض کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے نا شکرے۔ کل متاع الدنیا قلیل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو بتاؤ کہ دنیا کی جو زندگی ہے، جو دنیا کے اندر جو مال و متاع ہے، جو فائدہ ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے، دنیا کا جو فائدہ ہے نا وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے۔ آگے لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات بتائے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے نا، اس شخص کے لیے کیا ہے، دنیا جو ہے وہ فائدہ دے گی اسے تھوڑا، لیکن آخرت اس کے لیے بڑی بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ دنیا اسے فائدہ دے گی، تھوڑا سا دے دے گی، لیکن آخرت میں اسے زیادہ فائدہ ملے گا، زیادہ بہتری ہوگی اس شخص کے لیے جو کہ لمن اتقی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ کھجور کی گٹلی کے اندر جو دھاگا ہوتا ہے نا اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے، وہ یہ نہ کہیں کہ ہم نے نیکیاں کی ہمیں ثواب نہیں ملا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں نا ان کو اس کا بالکل اجر ملے گا، ان کا میں اجر
کھا نہیں جا رہا، میں ضائع نہیں کر رہا، بالکل نہیں ضائع کر رہا، میں ان کو ان کا اجر دے کے تو پھر ہی رخصت کروں گا. اینما تکونوا یدرککم الموت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جتنا مرضی بھاگ لو موت سے پھر بھی وہ تمہیں پکڑ لے گی. یعنی اگر تمہارا وقت آخرت آ گیا ہے، وقت اجل آ گیا ہے، تمہارا وقت مقررہ آ گیا ہے، تو پھر کوئی بھی چیز تمہیں اس سے بھگا نہیں سکتی. پھر تمہارا وہ وقت مقرر ہے، اسی وقت تم اس دنیا سے جاؤ گے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر تم بڑے بڑے ستونوں میں ہو، بڑے بڑے قلعوں میں ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت بھی تمہیں موت نہیں چھوڑے گی. یعنی جتنے مرضی مضبوط قلعے بنا لو، مضبوط گھر بنا لو، پھر بھی تمہیں موت نہیں چھوڑے گی. تم اس کے اندر سے بھی موت تمہیں لے جائے گی، اور تم اس کے اندر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاؤ گے. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر تمہیں کوئی نیکی پہنچتی ہے، یقولو، وہ کہتے ہیں ہذہ من عند اللہ، یعنی اگر کوئی ان کو اچھائی ہوتی ہے، ان کے کام میں کوئی بھلا ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے ان کو، تو پھر کیا کہتے ہیں من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. یعنی اگر کوئی کام اچھا ہو جائے کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، فرام گاڈ، ٹھیک ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اگر ان کے ساتھ کوئی برا ہو جائے، یعنی کوئی اپنی توقع کے مطابق نہیں ہوا، کوئی غلط ہو گیا، یقولو ھذہ من عندک، وہ کہتے ہیں یہ تمہاری طرف سے ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگا دیتے کہ یہ تم نہیں کروایا ہوگا، یہ جو ہمارے ساتھ برا ہوا نا یہ تم نے کروایا. اگر اچھا ہو تو پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اگر برا ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ یہ تم نے کروایا، الزام لگا دیتے. کل، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجیے کل من عند اللہ، سب اللہ کی طرف سے، اچھا بھی برا بھی سب تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے. فما لہؤلاء القوم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یکادون یفقہون حدیثا، یہ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیدھی بات بتاؤ، بات مانتے ہی نہیں. یعنی جیسے وہ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، ٹھیک ہے، ان کو باتیں سمجھ نہیں آتی، ان کو پھر مارنا پڑتا ہے، ان کو پھر دوسرے طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے. تو یہی کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لا یکادون یفقہون قریبا، وہ بات کیوں نہیں سمجھتے، بالکل ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس قوم کو کیا مسئلہ ہو گیا. ما اصابک من رحمت من حسنت فمن اللہ، اگر آپ کو کوئی نیکی ملتی ہے، آپ کو کوئی اچھا کام نصیب ہو جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے. وما اصابک من سیئہ فمن نفسک، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف کا معاملہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو فمن نفسک، تو وہ تیری طرف منسوب کر دیتے ہیں. نفسک کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اس نے کروایا. یعنی جیسے پیچھے بات ہوئی، انسان جو ہے وہ کہتا ہے کہ بس غلط ہی ہوا، جو ہے نا وہ درست نہیں ہوا. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے لوگوں کے لیے رسول بھیجے ہیں، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا، نہ کہ اس طرح کے کام کروانے کے لیے، لوگوں کے ساتھ غلط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا، ٹھیک ہے، اس طرح کے غلط کام کرنے کے لیے ان کو نہیں بھیجا، ان کو تکلیف دہ کام کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ نقصان کیوں پہنچائیں گے کسی کو. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی گواہ کافی ہوں، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں، کوئی بھی نہیں مان رہا نا آپ کو، سچا کوئی نہیں مان رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں میں کافی ہوں. ایسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی بھی گواہی نہیں دے رہا تو میں گواہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تم ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، میری گواہی مانی جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں اس موقع پہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تو وہی اصل میں اللہ کی اطاعت، اللہ کا اطاعت گزار مانا جائے گا. جو رسول کی بات مانے گا وہ اللہ کا اطاعت گزار مانا جائے گا. ومن تولا، اور جو منہ پھیرتا ہے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے ان کو آپ پر کوئی نگہبان نہیں بنا کے بھیجا ہوا، کوئی حفاظت کرنے والا نہیں بنا کے بھیجا ہوا. انہوں نے بس بات بتا دینی ہے، آگے ذمہ داری آپ کی ہے، مانو نہ مانو، ٹھیک ہے، اٹس اپ ٹو یو، آپ کی مرضی ہے، مانو نہ مانو کوئی مسئلہ نہیں، زبردستی تو نہیں کہنا کہ یہ بات مانو یہ نہ مانو. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کام تو فرما برداری ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ منافق کہہ رہے ہیں.
منافق کہتے ہیں ہم تو ہمارا کام صرف فرما برداری ہے، اوپر اوپر سے، اندر سے نہیں مان رہے، وہ اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، ہمارا کام فرما برداری ہے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب وہ آپ کے سامنے آتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةً مِّنْهُمْ، تو ایک جماعت ان میں سے رات کے وقت الٹے سیدھے مشورے کرتی ہے، غیر الذی تقول، اس بارے میں جو آپ نے کہا بھی نہیں ہوتا، یعنی آپ نے بھی سوچے نہیں، اور وہ الٹے سیدھے آپ کے اس حوالے سے مشورے کر رہے ہیں کہ یہ کرے گا تو یہ کریں گے، یہ کرے گا تو یہ کریں گے، یعنی آپ کے پلان بنانے سے پہلے ہی وہ پلان بنا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ اس موقع پہ یہ کر دیں گے، اس کو ایسے کر دیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں نا، میں لکھ لیتا ہوں۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے کندھوں پہ جو فرشتے بٹھائے ہوئے ہیں تو وہ لکھ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو وہ مشورے کر رہے ہیں نا، وہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، وہ لکھ لیے ہوئے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے منہ موڑ لیجئے، چھوڑیے، دفع کیجئے ان کو، جو بھی کرتے ہیں، جو مرضی کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے، یعنی ان کو چھوڑیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیے کہ وہ بہتر کرے گا، جو وہ کرے گا نا وہ بہتر ہوگا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی کام بنانے والا کافی ہوں، میں کام کو سیدھا کر دوں گا۔ کارساز، وکیل اس شخص کہتے ہیں جو کہ کام کو الٹا ہو رہا ہے اس کو سیدھا کر دے، اس کو کہتے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن نہیں سمجھا، انہوں کو قرآن کی سمجھ نہیں آئی۔ ولو کان من عند غیر اللہ، اور اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، کیا قرآن مجید، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ قرآن جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اندر بہت زیادہ غلطیاں نکال سکتے تھے۔ پوسیبل تھا کہ اس کے اندر بہت سارے اختلافات پائے جائے، بہت سے معاملات میں گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس چیز کو وہ سمجھیں کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، اگر میں نہ نازل کرتا تو اختلافات ہوتے اور وہ بہت زیادہ ہی ہونے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی ان احکامات کے حوالے سے بھلا ہو سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ نگہبان۔